الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا ونقبوا في البلاد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. النبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ هذه الآية وكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
متفق علیہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں آئی ہوئی متفق علیہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ اس عنوان کا آخری خطبہ ہے۔ اگلے خطبے انشاءاللہ رمضان کے عنوان پر دیے جائیں گے۔ مبارک مہینہ بالکل قریب ہے، ہم سب کو اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ آدمی کے گھر میں جو کوئی شادی کوئی تقریب کا ماحول موسم ہوتا ہے تو 2-4 مہینے سے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ یہ رمضان 1 مہینے کا مہمان ہے جو ہمارے گھروں میں رہے گا۔ اس مہمان کے لیے ہم نے کیا میزبانی کر رکھی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اس عنوان سے انشاءاللہ آپ اگلا خطبہ سماعت کریں گے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، ایسے لوگوں کے بارے میں جو ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اس کرتوت سے آپ اللہ کو غافل نہ سمجھیں۔ اللہ جانتے نہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دن کے لیے چھوٹ دے رکھا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اے نبی محترم، آپ ایسے لوگوں کو جو ظلم پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ اللہ کو غافل مت سمجھیں، بلکہ اللہ نے انہیں چھوٹ دے رکھی ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کی سنت ہے، اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے ہی سے یمن کے حاکم رہے ہیں۔ وہ صدیق بھی زمانہ پایا ہے، عمر فاروق بھی زمانہ پایا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہ حاکم رہے، اور ان کی گورنری اور ان کی حکومت کے درمیان پورے یمن میں عدل انصاف کا ایسا بولا بال ایسا ماحول بنا رہا، بول بالا رہا کہ انہوں نے عمر فاروق کو خط لکھا کہ ما اخذت احدا یاخذ منی شیئا، ہمارے یمن کا بیت المال اتنا ٹھسا ٹھس بھرا ہوا ہے کہ مجھے پورے یمن میں ایک بھی شخص نہیں مل رہا ہے جو مجھ سے زکوٰۃ اور صدقہ لے سکے۔ یہ زمانہ مسلمانوں نے دیکھا ہے۔ بھکمری دیکھنی ہو، غربت اور مفلسی دیکھنی ہو تو آج کے دور دیکھ لیجیے، اور عدل و انصاف سے بیت المال کے خزانے بھرے ہوئے ہوں تو وہ زمانہ دیکھیے۔ میں عدل و انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑی سادہ تھی۔ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دکھاوا زیادہ ہے۔ ادھار لے لیں گے، سود پہ پیسے نکال لیں گے، لیکن لوگوں کو دکھانا۔ چلیں گے کار میں، سودی کار ہوگی، رہیں گے مکان میں لیکن سودی مکان میں، ٹی وی دیکھیں گے لیکن سودی ٹی وی میں، ہر چیز آج سود پر مل رہی ہے۔ ما اخذت احدا، میں نے کسی کو نہیں پایا، پورے یمن میں مجھے کوئی شخص نہیں ملا جو مجھ سے یاخذ منی شیئا کچھ بھی لے سکے۔ میں کیا کروں اس کو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہیں پر خرچ کرو، مدینے کا بیت المال خود بھرا ہوا، یہاں بھی کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ، پورے مملکہ میں ایک غریب آدمی نہیں ملتا تھا جن کی شادیاں نہیں، شادیاں کروا دو،
لوگوں کو وظیفے بنا دو، خرید کر کے غلاموں کو آزاد کرا دو، جو مفلس لوگ ہیں زکات نہیں لے رہے ہیں کہ خرچہ کم ہے ان کو بھی دے دو، پھر بھی نہیں کچھ ہو رہا ہے تو پہاڑوں پر دریاؤں میں گیہوں کو ابیڑ دو تاکہ مچھلیاں کھا لیں، پہاڑوں پر بکھیر دو تاکہ پرندے چگ لیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی اس مملکت میں ایک پرندہ بھی بھوکا نہیں رہتا ہے۔ یہ کس چیز کا بدلہ تھا؟ توحید کا، عدل و انصاف کا۔ آپ یہاں سے سوستی گیٹ چلے جائیں، سڑک کے کنارے بہت بھوکمری لوگ ملیں گے آپ کو، پڑے ہوئے جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ سردی اور جنوری، دسمبر اور جنوری کی سردی میں کمبل اوڑھ کے ہائی کورٹ کے پاس لوگ سوتے رہتے ہیں۔ یہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول اونٹ پر بٹھائے ہوئے ہیں، لگام اونٹ کا نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، کچھ وصیت ہے، کچھ نصیحت فرما رہے ہیں۔ میں تمہیں ایمن بھیج رہا ہوں، چل رہے پیدل، ایک امتی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں مشایعات، مدینے کے باہر تک لے گئے اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے لعلک مررت بقبری، ہو سکتا ہے معاذ جب تم یمن سے لوٹ کیا ہو تو تمہاری ملاقات نہ ہو، میرے قبر کے پاس سے گزرو گے۔ نہیں ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے چلے گئے تھے شام، اور امواس کا تعاون پھیلا، اسی میں انتقال کر گئے۔ یہ تھوڑی سی میں نے جھلک دکھائی آنکھوں سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ ظالموں کے اس ظلم سے اللہ کو غافل مت سمجھائیں، اللہ نے ڈھیل کر رکھی ہے۔ موسیٰ اشعری کیا کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ان اللہ لیملی للظالم، ظالم کو چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، لیکن جب پکڑتا ہے لم یفلتہ، تو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسی ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ ظالموں کو پکڑتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب بستی والوں کو پکڑتا ہے، جب بستی ظلم کرتی ہے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ تو بڑی بھاری، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ یہ خیال مت کریں جہاں دنیا کے اندر بھی جہاں ظلم جور ہو رہا ہے یہ ہمیشہ ہوگا، یہ خیال مت کیجیے۔ اللہ پاک نے رسول سے فرمایا وقال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال کے بھگا دیں گے یا ہماری شریعت میں لوٹ کے آ جاؤ۔ اللہ پاک نے ان نبیوں کو وحی کر کے فرمائی فاوحى الیہم ربہم، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی لنہلکن الظالمین، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ ظالم آج نہیں کل نہیں پرسوں، ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری اولاد دیکھیں گی، پوتے پڑپوتے دیکھیں گے، یہ برباد ہو گے انشاءاللہ۔ ظلم کا مقدر بربادی ہے، عدل و انصاف کا مقدر نشو و نما اور بڑھوتری ہے۔ عدل سے یہ نسلیں پنپتی ہیں، عدل سے درختوں میں میٹھے میٹھے پھل آتے ہیں، سمندروں دریاؤں میں لذیذ لذیذ مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ظلم سے پھلدار درخت کانٹے دار درخت بن جاتے ہیں، دریاؤں کا پانی کھارا نمکین ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضرور بالضرور تم
حقوق کو ادا کرو گے صاحب حق کو قیامت کے دن. یہاں نہیں دو گے تو وہاں دو گے, یہاں نہیں دیتے ہو تو وہاں دو گے. لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ضرور بالضرور حقوق تم ادا کرو گے. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ, یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو بھی سینگ والی بکری سے انتقام دلوایا جائے گا. اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو بھیٹی ماری ہے تو اللہ فرمائے کہ تم ہی مارے. یہاں یہ حدیث بڑی اہم اس باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی انتقام دلوائے گا. ہم تو انسان ہیں, ہم تو مکلف ہیں, جانور تو مکلف نہیں ہے نا. کیوں ماری اس کو تو نے, سینگ کیوں ماری, کیا وجہ تھی اس کی؟ اللہ کوئی بھی پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. آئیے چلتے ہیں کچھ دوسری طرف. ہمارا جو اسلام ہے اس عدل انصاف کی تعلیم دیتا ہے. کہیں بھی ہوں, کیسے بھی ہوں, عدل کو ساتھ رکھیں, کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑیں. کوئی بھی ہو. مجھے تاریخ کا واقعہ یاد آتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے تاریکی میں اکیلے گھومتے تھے مدینے میں, بتاتے نہیں تھے کسی کو. بہت ہو گئے تو اپنے خادم کو لے لیتے تھے. ان کے پاس 2 خادم تھے, ایک افلا ایک اسلم. کسی کو کبھی لے لیا کبھی کسی کو لے لیا, ساتھ میں گھومتے تھے. رات کی تاریکی میں خاتون ملتی ہے, پوچھتے ہیں کہ تو اکیلی جا رہی ہے, تجھے ڈر نہیں لگتا؟ یہ وقت پھر نکلنے کا ہے, تاریک رات ہے, اکیلے ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ اپنے گھر جا رہی ہے. تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ڈر کس چیز کا؟ ڈر تو اللہ کا. یا تو عمر کا انتقال ہو چکا ہے یا تو عمر تو ہی ہے. عمر کے دور خلافت میں ڈر کس چیز کا ہے؟ کسی کی ضرورت جو ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکو. یہ ماحول تھا, یہ ماحول تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین شام گئے تھے تصفیے کے لیے, فیصلے کے لیے, واقعہ آپ نے سنا چکے ہیں. آپ کو سواری ایک ہے, سوار 2 ہیں, ساتھ میں افلا ہے اور عمر ہے. باری باری چڑھتے تھے, کچھ کلومیٹر یہ کچھ کلومیٹر وہ. لیکن جب فلسطین میں داخلے کی نوبت آئی تو اونٹ پر افلا غلام تھا, نیچے عمر بن خطاب نکیل پکڑے ہوئے تھے. غلام نے کہا کہ لوگ کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ باری تمہاری ہے, تم سوار ہو. یہ ہے عدل. 2 بڑی حکومتیں اس وقت, ایران اور روم, سپر پاور, جسے آج امریکہ دندانہ پھر رہا ہے, جس کو جو چاہے کر لے, کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا. 2 سپر پاور طاقتیں تھیں, روم اور ایران. بھیجا کسی کو, جا کے دیکھ کے آؤ, مدینے جاؤ, خبر لے کر کے آؤ, مسلمانوں کے امیر کو دیکھ کے آؤ, کون ہے امیر؟ لوگوں سے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ کہا ڈھونڈو کوئی ہوگا. کہا کوئی محل نہیں, کہا کوئی محل نہیں اس کے پاس ہے. کوئی تخت ہوگا, کوئی تخت نہیں ہے. کوئی سواری ہوگی, کوئی سواری نہیں ہے. جاؤ دیکھو کہیں, 2 مسجد میں بیٹھا ہوگا, کہیں بیٹھا ہوگا مسجد میں. خود کہتا ہے میں مسجد کے دروازے پر آیا, کسی نے مجھے نشاندہی کی کہ دیکھو ہمارا امیر وہ مسجد کی چٹائی پر سو رہا ہے. کیا تمہارا یہ امیر ہے؟ جی ہمارا امیر ہے. چٹائی پہ سو رہا ہے؟ جی ہاں. رسول بھی تو چٹائی پہ سوتے تھے. ہمارے رسول جب چٹائی پہ سوتے تھے تو یہ امیر کیوں نہ سوئے؟ کیا تمہارا یہ امیر ہے؟ جی ہمارا امیر ہے. اس نے کہا بھائی تمہیں کوئی فتح نہیں کر سکتا, تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا, تم تو وہ قوم ہو. ہمارے ہاں تو لوگ سونے کے پلنگ پہ سوتے ہیں. ہمارا بادشاہ سونے کے پلنگ پہ سوتا ہے, سونے کے برتن سے پانی پیتا ہے, سونے کے برتن میں کھانا کھاتا ہے, سونے کا تخت تاج پہنتا ہے. یہ فرق تمہارے ہاں ہے؟ جی ہمارے ہاں یہ فرق. یہ ہے اسلام کا نظام.
یہ ہے نظام عدل. اللہ اکبر. رات کی تاریکی ہے، مدینے کا باہری حصہ ہے، گشت پر ہے. واقعہ سنا ہوگا آپ نے. گشت پر ہے، رونے کی آواز آتی ہے، بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے. پہنچے وہاں، ساتھ میں اسلم ہے. آج دیکھو کیا بات ہے، بچے رو رہے ہیں. وہاں پہنچے، دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے. سنا ہوگا واقعہ. ہانڈی میں پانی ہے، جھانک کے دیکھا پانی اور پتھر ہے. پانی ابلا، پتھر نیچے بیٹھا ہوا. کیا کر رہی ہو؟ بچے ہیں بھوکے، ان کو بہکانے کے لیے دھوکہ دے رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں روتے روتے. کچھ نہیں ہے پکانے کو. کا اچھا کچھ نہیں پکانے کو. عمر کو کیا؟ عمر تو محل میں سو رہا ہوگا، اس کو کیا فکر ہے؟ پلٹے، بیت المال کی تالا کھولا، گھی کا ڈبہ لیا، آٹا سر پہ لادا. اسلم نے کہا مدد کروں گا؟ نہیں، میں لے کے چلتا ہوں. لائے، مدد کی چولہا پھونکنے میں، کھانا بنانے میں. کھلا پلا کے جب بچوں کو پیٹ بھرا دیا تو بچے ہنسنے لگے. کیا کہتی ہو آپ؟ معلوم ہے عمر کو تم ہی ہونا چاہیے تھا. یہ اصلاح ہے. دیکھا مسلمانوں نے وہ حالات دیکھے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہم 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں انصاف نہیں کر پاتے. چاہتا ہے سب کچھ میں ہی لے لوں، اس لیے میں نے ابا کے پاخانے صاف کیے تھے. سب کچھ میں ہڑپ کر لوں، اس لیے کہ میں نے ماں کے پیر کرائے تھے. سارا حق میرا بنتا ہے. اللہ ماں باپ کی خدمت کو وراثت میں زیادہ حصہ داری کا باعث مانتا ہے. آپ باہر ملکوں کے حالات دیکھیں، جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے. الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، احترام کر لیتے ہیں کہیں، لیکن شرم تو آتی ہے. باہر کے ملکوں کا حالت دیکھیں، بوڑھے ہوتے ہی لگ کے ڈال دیتے ہیں بوڑھے سینٹر میں، جاؤ تم مرو وہیں. جب ابھی شاید نیوز آئی تھی، سنا ہوگا آپ نے، اسی ہندوستان کی نیوز ہے. باپ مر گیا یا ماں مر گئی، فون کیا تمہارے ماں کے انتقال میں لے جاؤ، ابھی ہمارے گھر میں شادی ہے، ابھی رکھو، جب فری ہو جائیں گے تب آ کے لے جائیں. یہ اسلام تو ہمارا وہ دین ہے جو ماں باپ کی خدمت کے سلیقہ طریقہ سکھاتا ہے. بہت غیر گزرا بدتمیز قسم کا خبیث اور پلید ہی مسلمان ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہوگا، جو اپنے والدین کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہوگا. عمر تو تجھے ہونا چاہیے تھا. عمر تو میں ہی ہوں. یہ دور دیکھا مسلمانوں نے، یہ دور دیکھا ہے مسلمانوں نے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں محکمہ میں، عدالت میں، قاضی شریح کی عدالت ہے، سامنے یہودی ہے. یہودی کہتے ہیں یہ میری زرہ ہے، علی کہتے ہیں میری زرہ ہے. دلیل حضرت حسین، حضرت علی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن ہے. گواہ کا جانتے ہو رسول کا ارشاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور گواہی لاؤ. ہار گئے. خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی شریح کی عدالت میں کیس ہار گئے. باہر نکل رہے، یہودی بھی کھیل رہے، باہر نکل رہا، ذرا میری ہو گئی. اللہ جب باہر نکلتا ہے تو کہتا علی یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا. اپنی کتاب توریت میں تمہارا میں نے عدل دیکھا ہے مسلمانوں کا. یہ پڑھا کہ مسلمان ایسے ایسے ہوں گے، مسلمانوں کے خلفاء ایسے ایسے ہوں گے، عدالت کا کبھی دامن ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. میں ہی پرکھنا چاہ رہا تھا. اے علی یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ رکھیے اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. آج ہمارے عمل سے دوسرے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، بدزن ہو رہے ہیں، بدزن ہو رہے ہیں. ہمارے کرتوت سے پڑوسی بدزن ہے. کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے تو وہ بدزن ہے. مسلمان ایسا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے. کتنے ایسے واقعات میں لاؤں آپ کے سامنے، کسی دیکھ کے مسلمان ہو گئے. واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا متفق علیہ روایت، تمام کتب حدیث میں نبی کے زمانے کا ایک مجرم قیدی
کیا گئی حدیث یاد؟ نبی کے زمانے کا ایک مجرم قیدی جو مدینہ منورہ کے مسجد کے کھمبے سے بندھا ہوا ہے، قوم کا سردار ہے وہ، صحابہ نے لا کے پکڑ کے باندھ دیا، جانتے نہیں تھے، 3 دن بندھا رہا، اس کی ضرورت تھی اس کو چھوڑ دے، پھر آ کے باندھ دیا۔ آج کے زمانے کی قیدی کو چھوڑ دو تو ہاتھ نہیں لگتا واپس، وہ سب کچھ جو ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ مسجد مدینہ منورہ کی مسجد میں ہے، صحابہ کی نمازیں دیکھ رہا ہے، صحابہ کے جیسے پیر ملے ہیں ایسے سب کے دل ملے ہوئے ہیں، سب کے اخلاق دیکھ رہا ہے، 3 دن دیکھ رہا ہے، مسجد ہی کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی نماز کے لیے آتے پوچھتے ما عندک یا ثمامہ، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہو، چھوڑ دو تو ٹھیک ہے، احسان مانوں گا، مار دو گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے بھی تمہارے آدمی کو مارا، ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، چھوڑ دو گے تو شکر مانوں گا۔ رسول نے کہا چھوڑ دو اسے، جانتے ہو کون ہے؟ یہ اپنے خاندان کا علاقے کا یہ سردار ہے، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دیا۔ آج کے مجرم کو کسی چور کو چھوڑ دو تو بھاگ جائے گا نا جی، لوٹ کے آئے گا؟ نکل گئے۔ بالکل مدینہ منورہ کی مسجد کے دروازے کے سامنے باغ تھا ابو طلحہ انصاری کا، جس کا بیروحہ نام تھا، اللہ کے رسول اس میں جاتے تھے، اس میں کنواں تھا، میٹھا پانی تھا، وہاں کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، اس میں گیا وہیں نہایا، جتنی تیزی سے گیا تھا اتنی زیادہ تیزی سے لوٹ کے آیا، اور کیا کہتا ہے اللہ کے رسول؟ ابسط یدک فلیبایعک، ہاتھ پھیلائیے، بیعت کر رہا ہوں اسلام پر، کلمہ پڑھوائیے، اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ کیا دیکھا تھا اس نے؟ آج ہم مسجدوں میں لڑتے ہیں، کہیں آمین پر لڑائی ہے، کہیں کسی چیز پر لڑائی ہے، کہیں صف بندی پر لڑائی ہے، جگہ روک کے بیٹھ گئے تھے کوئی آ کے بیٹھ گئے اس پر لڑائی ہے۔ مسجدیں تو آج ہماری لڑائی خانہ ہے، نبی کے زمانے کی مسجدیں ہدایت خانہ ہوا کرتی تھی، ہم تو مسجدوں میں لڑ جاتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں لگنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس بدھے ہوئے رسیوں میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا مجرم، اس نے 3 دن تک بدھے ہوئے مجرم میں مدینہ منورہ کی مسجد میں کیا دیکھا تھا؟ جملہ حدیث میں بس اتنا ہی ملتا ہے، زندگی نکل گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے۔ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، ما عندک یا ثمامہ، کیا حال ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ عندی خیر، ٹھیک، اگر قتل کر دو تو مار سکتے ہو، میں نے بھی تمہارے آدمیوں کو مارا ہے، اور وہ شخص ہے جس نے رسول کو قتل کرنے کی کتنی بار کوشش کی ہے، ناکام ہوا ہے، آپ کے صحابہ کو قتل کروایا ہے، یمامہ کا سردار ہے یہ۔ کیا دیکھا تھا؟ مسجدیں بناؤ ایسی کہ جب کوئی دوسرا آئے تو سبق حاصل کرے، مسجدوں میں رہو ایسے، آج کوئی مسافر آ جائے تو پوچھنے والا نہیں کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی پوچھتا ہے؟ بس نکل گئے، نماز پڑھی تو رکعت بھاگ نکلے، اور حال تو بھائی یہ ہے کہ اب تو سب سے بعد میں آئے اور سب سے پہلے بھاگے۔ یہ مسجدیں آج ہمارے تمہارے لیے قید خانہ ہے، نہیں لگتا جی، نہیں لگتا جی، جی باہر زیادہ لگتا ہے، یہاں نہیں لگتا، سب سے پہلے آئے سب سے پہلے گئے۔ کوئی اجنبی آدمی آئے، ذمہ داری کس کی ہے؟ بھائی کھانا کھایا آپ نے؟ رسول کا طریقہ تو یہی رہا، ہم نے یہی پڑھایا بچوں کو، یہ جانتے ہیں۔ قافلہ آ گیا، پھٹے پرانے کپڑے، اللہ کے رسول نے دیکھا تو چہرہ متغیر ہو گیا، متغیر وجہ رسول اللہ رسول کا چہرہ بالکل متغیر ہو گیا۔ آپ کبھی گھر میں جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی گھر میں جاتے، کبھی باہر آتے، وقت ہو گیا ظہر کا، بلال سے اذان کہو، اذان کہی، ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد خطبہ دیا صدقے پر۔ جب صدقہ کے اوپر خطبہ سنا، صحابہ نے سب اپنے اپنے گھروں میں گئے، کوئی کپڑا لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی گیہوں لایا، کوئی جو لایا۔ جب دیکھا رسول نے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو حدیث کے الفاظ دیکھو، یہ تھا ہل وجہ رسول اللہ کے رسول کا چہرہ ایسا چمکنے لگا جیسے 14ویں چاند چمکتا ہے۔
مسجدیں بناؤ اسی قسم کی. بہرحال اسلام جو ہمارا اور آپ کا آفاقی دین ہے، اس نے بہت کچھ ہم کو سکھایا ہے، ہم پر بہت کچھ نے لٹایا ہے. سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے نا. آپ نے وہی تو سبق اپنے صحابہ کو پڑھایا، وہی درس صحابہ کو دیا، صحابہ نے وہی درس اپنے شاگردوں کو دیا، ان کے شاگردوں نے وہی درس آج دیا. آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں مسلمان رہتے بستے نہ ہو. سدھار کی ضرورت ہے، سدھار کی ضرورت ہے. دل سدھرے، نگاہیں سدھریں، دل و دماغ سدھرے. کچھ آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں. یہاں سے جائیں تو کم از کم لوگ قبرستان تو جائیں، کہیں بڑا اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، بڑا اچھا آدمی تھا. زبان سے یہ نہ نکلے چلو مر گیا، پنڈ چھوٹا، مصیبت چھوٹی، خزم جہاں جہاں پاک ندیدم، چلو مر گیا چھٹی ملے. ایسا نہ بنے کہ لوگوں کی زبان پر برے الفاظ آئے. وقت آپ کا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، توحید ایمان پر زندہ رکھے، موت اور توحید ایمان پر نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے العالمین، ہم میں کے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرما. اللہ ہم سے جو لوگ جدا ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے العالمین، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے اور بستے ہیں اللہ ان سب سے ہر قسم کی بلا وبا کو ٹال دے. اللہ تو ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، دین اسلام کی تو حفاظت فرما. آمین. تقبل اللہ یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم.